جیسا کہ آپ کو منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم کے پی واٹر ریسورسز کمیشن وہ بنا رہے ہیں، اور مطلب ہے کہ وہ بن گئے ہیں اور اس کے ایکٹ بھی بن گئے ہیں. تو اس کے ساتھ مطلب ہے جو ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ایگریکلچر جو ہے نا وہ بھی ہے. اور ایگریکلچر آپ کو پتہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے ہیں تو ایگریکلچر کو اس نے پریارٹی پہ رکھا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب سے ہم نے اس نے چارج سنبھالا ہے تو اس صوبے کو اور سارے پاکستان کو ہم نے نیشنل ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کیا وزیر اعظم صاحب نے. اور اس میں مطلب ہے کہ 100 ڈیز پلان میں ایک سارے پاکستان کے لیے پلان بنائے گئے. اس میں اس صوبے کے لیے بھی پلان بنائے گئے، اور مطلب ہے کہ نیشنل ایگریکلچر ایمرجنسی کے تحت اس صوبے کو ہم نے 11 پروجیکٹ جو پی ایس ڈی پی اے ڈی پی مطلب ہے کہ مشترکہ وہ کر رہے ہیں اس صوبے کو ہم نے دیے. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے تقریباً ایگریکلچر پالیسی بھی بنائی، اور ہم نے لائف اسٹاک پالیسی بھی بنائی، اور ساتھ ہی ہم نے فوڈ سیکیورٹی پالیسی بھی بنائی، اور ساتھ ہی ہم نے مطلب ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان اسی سال اس کو بھی ہم نے لانچ کیا. ان تینوں جو چیزوں کی مطلب ہے کہ جیسے کہ آپ کو منسٹر صاحب نے بتایا کہ اب ایگریکلچر کی جو بھی فنڈ تھی وہ بہت کم، اور مطلب ہے کہ اس کو آپ نیگلیکٹڈ ڈپارٹمنٹ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل وہ اگنور تھا. تو ابھی ہم تقریباً یہ جو منسٹر صاحب نے بتایا کہ ہم واٹر کنزرویشن اور مطلب ہے کہ واٹر مینجمنٹ کے سیکٹر میں تقریباً 70 ارب روپے ہم لگا رہے ہیں. اور ساتھ ہی ہم مطلب جو سبسڈیز ہے، ویٹ انہینسمنٹ پروگرام ہے، رائس انہینسمنٹ پروگرام ہے، آئل سیڈ کراپ انہینسمنٹ پروگرام ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ سیو دی کاپ اور مطلب ہے کہ کمیونٹی ڈیری پروگرام اور لائف اسٹاک سیکٹر کو اور ساتھ ہی فشری سیکٹر کو ہم نے اوپر لے کے آئے ہیں. تو یہ سب ملا کے تقریباً ہم سے پہلے اس صوبے میں تقریباً ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں تقریباً 2 ارب روپے خرچ کیے جاتے تھے. تو ہم پہلا صوبہ ہے کہ جو جناب عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ جناب محمود خان صاحب کے پریارٹی کی وجہ سے ہماری ایگریکلچر کا جو پورٹ فولیو ہے وہ بہت آگے گئے ہیں. اور مطلب ہے کہ 2 ارب کے مطلب ہے کہ ڈیولپمنٹ فنڈ سے ہم جا کے تقریباً 120 بلین پہ ہم پہنچ گئے ہیں. تو یہ میرے خیال پر اس صوبے کے ایگریکلچر میں ایک بہت بڑا انقلاب ہے کہ 2 ارب سے ایک ڈپارٹمنٹ جا کے 120 ارب تک پہنچتا ہے، اور مطلب ہے کہ وہ اس صوبے کے کسان کو خوشحال رکھتے ہیں. میں واٹر ریسورسز کے حوالے سے یہ بھی بات کہوں کہ ہم پہلی بار یہ صوبہ واٹر مینجمنٹ اور واٹر جو کنزرویشن اور سائل کنزرویشن ہے جو کہ جو ریسورس جو کے پی واٹر ریسورسز کمیشن بن رہا ہے، اس کی ایک کمپوننٹ یہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ واٹر ریچارج بھی ہو. تو اس میں ہم تقریباً واٹر مینجمنٹ میں جو مطلب ہے کہ ہم کالے پختہ کر رہے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ ضیاع پانی کا اس سے بھی ہوتا ہے کہ جب کسان اپنے مطلب کھیت کو وہ سیراب کرتے ہیں تو جب اس کے کال کچے ہو تو اس کو پانی پہنچتا نہیں ہے. تو ہماری گورنمنٹ کا یہ ہم نے پریارٹی رکھا اور اس کے ساتھ منسلک رکھا، اور ہم نے اس میں تقریباً 32 ارب ہم نے ورلڈ بینک سے اس کا پروجیکٹ لانچ کیا، اور مطلب ہے کہ 20 ارب ہم نے اے ڈی پی پی ایس ڈی پی کی پروجیکٹ لانچ کیا، اور یہ دونوں میرے خیال پر بنتے ہیں 52 ارب. اور اس کے ساتھ ہی کمانڈ ایریا جو کرمتنگی ڈیم اور ہمارے ساتھ جو بھی ڈیمیں ہیں اس کے کمانڈ ایریا ہم نے ڈیولپ کرنا شروع کیا ہے، اور مطلب ہے کہ اس کے لیے 3 ارب ہم نے وہ بھی رکھے ہیں، اور اس پہ بھی انشاءاللہ کام شروع ہوئے گا. اس کے ساتھ ہم نے جو اس واٹر ریچارج کی یہ بات کرتے ہیں اور سائل کنزرویشن کی یہ بات کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ہماری برانی ایریا اور ہمارے ہلی ایریا میں جب بھی بارشیں آتی ہے تو مطلب ہے کہ وہ فلڈ کی شکل اختیار کر کے وہ آگے سائل بھی ہمارے جو ہے نا وہ پروٹیکٹ نہیں ہوتے ہیں، وہ سائل اور واٹر ہم سے ضائع ہو کے وہ مطلب ہے کہ دریاؤں میں بہہ کے وہ چلے جاتے ہیں.
تو اس کے لیے بھی اس گورنمنٹ نے تقریباً 14 ارب کا یہ تاریخ کا پہلی مرتبہ میرے خیال پر ہوا ہے کہ 14 ارب کا ہم نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے کہ جہاں جہاں پہ بارانی پانی ہو اور مطلب ہے کہ وہاں پہ فلڈ مطلب ہے کہ وہ ایک بارانی پانی سے فلڈ آ کے مطلب ہے ہمارے سائل اور ہماری واٹر ضائع ہو رہے ہیں، تو ہم اس کے آگے مطلب ہے کہ چیک ڈیم بنا کے اس پانی کو اور اس سائل کو ہم مطلب ہے کہ وہ روکتے ہیں اور دریا میں جانے سے وہ جو ہے نا جو ضائع ہوتے ہیں اس کو ہم بچاتے ہیں، اور مطلب ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو کلائمیٹ چینج کا اور مطلب ہے کہ واٹر ٹیبل کا ہمیں جو مسئلہ آ رہا ہے، تو اس سے یہ ہے کہ سائل بھی رکتے ہیں اور ساتھ ہی واٹر ریچارج بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری حکومت کی بہت بڑے کارنامے ہیں جو جناب عمران خان صاحب، جیسے کہ منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ اپنے اس 5 سال ٹینیور کے نہیں سوچتے ہیں، وہ آگے والے نسلوں کے وہ سوچتے ہیں۔ ابھی ایک بات میں اور بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جناب عمران خان صاحب انشاءاللہ یہ جو ستمبر ہے اس کی فرسٹ ویک میں وہ آ رہے ہیں اور تقریباً 4 اناگوریشن وہ اور بھی کریں گے ایگریکلچر سیکٹر میں، اور وہ یہ ہے کہ ڈی اے خان میں جو گوملزام ڈیم اس وقت جو پاکستان کا تیسرا بڑا ڈیم ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو گورنمنٹ جتنی بھی گورنمنٹوں نے ڈیم بنائے ہیں تو اس کی کمانڈ ایریا اس نے ڈیولپ نہیں کیا ہے، تقریباً 30 سال گزر گئے ہیں اور اس کے کمانڈ ایریا ڈیولپ نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ پاکستان کا اور مطلب ہے کہ اس صوبے کا یہ پہلا صوبہ ہے کہ جو گوملزام ڈیم 2005 سے شروع ہو کے مطلب ہے کہ 2013 تک وہ بنا ہے، اور اس کی پھر جو کمانڈ ایریا جو اس کے کنال ہے ورن کنال اور مین کنال پھر اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے وہ بھی بنائے ہیں، اور ساتھ ہی اس کے نیچے جو 2 لاکھ ایکڑ کمانڈ ایریا آتا ہے تو ساتھ ہی ہم نے اس کو بھی ڈیولپ کرنا شروع کیا تھا، اور یہ اس قوم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مطلب ہے کہ آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں آپ کے سامنے کہ یہ صوبہ اور مطلب ہے کہ پاکستان میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ یہ پہلا ڈپارٹمنٹ ہے کہ اس نے 3 سال میں جو 2 لاکھ ایکڑ زمین تھی کمانڈ ایریا اس کو ڈیولپ کیا ہے۔ اس میں 1,60,000 ایکڑ زمین جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوا ہے، اور تقریباً باقی جو ہے انشاءاللہ وہ ہم 3 سال میں وہ انڈر اریگیشن لائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ہمارا کارنامہ ہے۔ تو اس صوبے کو میرے خیال پر اس وقت 2 لاکھ ایکڑ سے اوپر زمین دینا جو زیر کاش لانا، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ خیبر پختونخوا حکومت کی، عمران خان صاحب کی ویژن کی اور اس کی پریورٹی ڈپارٹمنٹ جو رکھا ہے، اس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ آئیں گے، وہ کمانڈ ایریا جو اس کا ڈیولپمنٹ ہوا ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے تو اس کی بھی افتتاح کریں گے۔ اس کے ساتھ وہ ہم نے ادھر ڈی اے خان میں جو جیسا کہ منسٹر صاحب نے بتایا کہ CRBC لیفٹ کنال ہے، رائٹ کنال ہے، اور مطلب ہے کہ اس کے ساتھ جو CRBC لیفٹ کنال جو ہم نے سی پیک میں شامل کیا ہے، اور مطلب ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ وہ بھی اس کے اپروول ہو جائے گا، اور مطلب ہے کہ وہ بھی اس صوبے کے ایک بہت بڑا جو باسکٹ جو فوڈ باسکٹ ہے ڈی اے خان مطلب ہے اس میں بھی کام شروع ہوئے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی جو 2-3 نظام ادھر اور بھی ہے تو اس کو بھی ہم نے فوڈ سیکیورٹی پالیسی میں اس کو سیکنڈ آپشن رکھا ہے انشاءاللہ، اور فوڈ سیکیورٹی پالیسی ہماری بہت جلد جو ہے نا وہ کیبنٹ میں انشاءاللہ ہم پیش کریں گے، اور اس پہ بھی 236 بلین کے ہمارا جو ہے نا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے لیے اس میں ہم نے شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اور مطلب کہ لانگ ٹرم پالیسی رکھی ہے، اور مطلب ہے کہ وہ 10 سال کی پالیسی ہے۔ 10 سال کی پالیسی میں انشاءاللہ ہم 236 بلین جو رقم ہے وہ انشاءاللہ ایگریکلچر سیکٹر میں لگائیں گے، اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ اس صوبے کو ہم تقریباً 4 سے لے کے 6 لاکھ ایکڑ زمین انشاءاللہ ایگریکلچر میں جو ہے نا انڈر اریگیشن لائیں گے، اور مطلب جو کلچریبل ویسٹ لینڈ ہے انشاءاللہ اس پہ ہم کام کریں گے، اور یہ میرے خیال میں جو 70 سالہ تاریخ ہے اس میں یہ انقلاب ہوگا۔ اس کے ساتھ ہم نے ادھر ایک ایگریکلچر یونیورسٹی کا بھی ہم نے پروگرام بنایا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم خان صاحب جو آ رہے ہیں تو وہ کمانڈ ایریا کے
اناگوریشن کریں گے, ساتھ ہی ایگریکلچر یونیورسٹی کی وہ اناگوریشن کریں گے, اور ساتھ ہی کسان کارڈ کی وہ اناگوریشن کریں گے. تو یہ اس صوبے کے لیے بہت بڑے پروجیکٹ ہے جو ہم نے یونیورسٹی اس کا فیصلہ ادھر کیا ہے. اس لیے ایگریکلچر پہ یونیورسٹی کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ فوڈ باسکٹ ہے, اور مطلب ہے کہ بہت زیادہ زمین جو ہے نا وہ انشاءاللہ ہم وہ جو کلچربل ویسٹ لینڈ ہے یا پانی کے انڈر اریگیشن نہیں ہے وہ ہم لا رہے ہیں, وہ پرائیورٹی ہے. تو ایک ایگریکلچر یونیورسٹی بھی ہم نے پروپوز کیا ہے انشاءاللہ, اور کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے کسان خوشحال ہو تو انشاءاللہ پاکستان خوشحال ہوئے گا. مہربانی.